السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ایجوکیشنل انفو ود جاب اپڈیٹس۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 کے حوالے سے ہے۔ سندھ ریسکیو 1122 نے پاکستان ٹیسٹنگ سروس کے تھرو ویکنسیز کے لیے ایڈ دیا ہے، جس میں 822 ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہیں، جن میں مختلف کیٹیگریز کی اسامیاں شامل ہیں۔ تو اس کی تفصیل جاننے کے لیے اسامیوں کی کیٹیگریز، ان کی اہلیت، ان کے لیے کوالیفیکیشن، ان کے لیے جو ایج ہے، ان تمام چیزوں کی معلومات کے لیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں پاکستان ٹیسٹنگ سروس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ، جہاں سے ہم متعلقہ معلومات جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ گوگل میں جا کے آپ سمپلی PTS لکھ دیں یا پاکستان ٹیسٹنگ سروس لکھ دیں اور اس کے بعد انٹر کر دیں۔ PTS کی ویب سائٹ پہ آنے کے بعد اس طرح کا جو ہوم پیج ہے اس کا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں سے آپ آل جابس کا جو سیکشن ہے اس پہ کلک کر لیں۔ یہاں سے جو پہلی جاب ہے سندھ ایمرجنسی ریسکیو سروس 1122 لکھا ہوا ہے فیز 5، یہاں سے ہم اس کا جو ہے نا اس کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یہاں جو پہلا ہی سیکشن ہے وہ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا، اس کے نیچے اس میں مختلف فارمز ہیں ان تمام ویکنسیز کے لیے، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیونکہ فی الحال ایڈ دیکھنا، اس کے لیے ہم پہلے ہی نمبر والا جو ایڈورٹیزمنٹ کا باکس ہے تو ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں۔ ایڈ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو کہ اس چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر لیں، تاکہ ایگزامز، ایڈمیشنز اور جابس کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایڈ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہے، ہم اس کو زوم کر لیتے ہیں تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ جی، تو ایڈ کو ہم نے زوم کر لیا تاکہ آسانی سے پڑھا جا سکے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 15% سیٹس ہیں وہ ریزرو ہیں خواتین کے لیے خاص طور پہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ 1 بائی 1 ان کی اسامیوں کے بارے میں جاننا چاہیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ ایمرجنسی آفیسر کی سیٹ ہے، اس کے لیے 15 سیٹیں ہیں، اور ان سیٹوں کا جو ہے وہ بریک اپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سٹی وائز۔ اس کے علاوہ اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ہے پریفریبلی پوسٹ میڈیکل گریجویٹ یا ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ، اور BE میکینیکل سول ایٹ لیسٹ سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ، اور ایٹ لیسٹ جو ہے اس میں 3 سال کا جو تجربہ ہے وہ بھی متعلقہ فیلڈ میں جو ہے وہ بھی مانگا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی ایج ہے وہ 25 سے 35 سال ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر جو ہے اسٹیشن ہاؤس انچارج کی جاب ہے، اس کی 13 سیٹیں ہیں، اور اس کا بھی جو ہے وہ بریک اپ سٹی وائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ اس کی کوالیفیکیشن بھی جو ہے BS ان انوائرمنٹل سائنسز یا سوشل سائنسز، ایمرجنسی اینڈ انٹینسو کیئر فرام ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ۔ اس میں بھی جو ہے کم از کم 3 سال کا ریلیٹڈ جو ہے وہ تجربہ ہو۔ سرٹیفکیشن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ایج اس کے لیے بھی 25 سے 35 سال ہے۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ نمبر پر جاب ہے وہ ہے اکاؤنٹنٹ کی، اس کی 10 سیٹیں ہیں۔ اس کو بھی سٹی وائز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی سٹی میں کتنی سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ بیچلر ان کامرس یا اکاؤنٹنگ فائنانس میں کسی بھی متعلقہ یونیورسٹی سے، اور کم از کم 2 سال کا جو ہے وہ تجربہ ہو متعلقہ فیلڈ میں، اور اس کے لیے جو عمر ہے وہ 20 سے 32 سال ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے IT آفیسر کی جابز ہیں، اس کے لیے 10 سیٹیں ہیں، اور اس کے لیے BS کمپیوٹر سائنسز یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ریکوائرڈ ہے، اور ایٹ لیسٹ 2 ایئرز ایکسپیرینس ہو ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر یا ڈیٹا بیس کا، اور 20 سے 32 سال اس کے لیے ایج لیمٹ ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر ہے شفٹ انچارج کی جاب، اور اس کی 26 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے لیے BS پیرامیڈکس یا پیرامیڈیکل ڈپلومہ ان یا نرسنگ کی ہے، اور 2 سال کا کم از کم جو ہے وہ ان اینی ایمرجنسی سیٹ اپ میں تجربہ ہو۔ اس کے لیے بھی جو عمر ہے وہ 20 سے 32 سال ہے۔ اس کے علاوہ 6 نمبر پر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ مینٹیننس انچارج کی جاب ہے، اس کی 10 سیٹیں ہیں۔ اس کے لیے ڈپلومہ ان آٹو موبائل یا میکینیکل انجینئرنگ فرام اے ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہو۔ اس کے لیے بھی 2 سال کا تجربہ جو ہے، اور 20 سے 32 سال جو ہے وہ ایج لمٹ رکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو 7ویں نمبر پر جاب ہے وہ ہے لیڈ فائر ریسکیور کی یا فائر فائٹنگ آفیسر جس کو بولتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 12 سیٹیں ہیں، اور اس کے لیے جو ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ یا میکینیکل چاہیے، 2 سال کا تجربہ، اور 20 سے 32 سال جو ہے وہ عمر ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر جو ہے وہ کنٹرول روم انچارج کی جاب ہے، اس کی 10 سیٹیں ہیں۔ اس کے لیے بھی جو ہے وہ بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس یا انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو۔ اس کے علاوہ سرٹیفکیشن ان لین پین اور اسپیشلائزیشن
ان ڈیٹا بیس فرام ریکگنائز انسٹیٹیوشن ہو، اس کو ترجیح دی جائے گی۔ 2 سال کا تجربہ اس کے لیے بھی پوچھا گیا ہے، اور عمر جو ہے اس میں بھی 22 سے 35 سال ہے۔ 9ویں نمبر پر جو ہے وہ آفس اسسٹنٹ کی جاب ہے، اس کی 13 سیٹیں ہیں، اس کے لیے بھی بیچلرز ود کمپیوٹر سکلز ہے، 2 سال کا تجربہ، اور 20 سے 32 سال جو ہے وہ اس کے لیے بھی ایج لیمٹ ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر جو ہے وہ کمپیوٹر آپریٹر یا ڈیٹا سینٹر یا وائرلیس آپریٹر کی جاب ہے، اس کی 100 سیٹیں ہیں، اس کے لیے بھی بیچلرز ود ایٹ لیسٹ 6 منتھ سرٹیفکیٹ ان انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لیے بھی جو ہے 2 سال کا تجربہ اور 20 سے 32 سال اس کے لیے ایج ریکوائر ہے۔ اس کے علاوہ جو 11ویں نمبر پر جاب ہے وہ ہے ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین کی، اس کے لیے 150 سیٹیں ہیں، اور پیرامیڈیکل ڈپلومہ نرسنگ یا LHV یا ICU ٹیکنیشین ان میں سے کوئی بھی آپ نے کیا ہو، اس کے لیے بھی 2 سال کا جو ہے وہ تجربہ اور 20 سے 35 سال اس کے لیے عمر ہے۔ اس کے بعد 12 نمبر پر جو ہے وہ ڈرٹ ریسکیور کی جابز ہیں، یہ 200 سیٹیں ہیں، اس کے لیے میٹریکولیشن کیا ہو، کم از کم مطلب میٹرک کیا ہو، یا اس کے علاوہ جو ہے DA کیا ہو سول الیکٹرانکس یا میکینیکل میں، عمر اس کے لیے جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہے۔ اور جو 13ویں نمبر پر جاب ہے وہ ہے ڈرائیور آپریٹر HTV ہیوی مشین آپریٹر ایکسکیویٹر فائر فائٹر ڈمپر ٹرک ایٹسیٹرا، اور اس کی جو ہیں وہ 50 سیٹیں ہیں، اس کے لیے مڈل کیا ہو کم از کم، اور HTV ڈرائیونگ لائسنس ہو اس کے پاس، اور کم از کم 2 سال کا تجربہ ہو، اور 20 سے 40 سال اس کے لیے ایج ریکوائر ہے۔ اس کے بعد جو ہے آٹو ٹیکنیشین کی جاب ہے، اس کی 10 سیٹیں ہیں، اس کے لیے بھی مڈل کیا ہو ود آٹو ٹیکنیشین ایکسپیرینس، اور اس کی جو ایج ہے وہ بھی 18 سے 40 سال ہے۔ اس کے بعد جو ہے 15ویں نمبر پر جو ہے وہ ٹیکنیشین ہیلپر فار ہیوی ڈیوٹی وہیکلز کی جاب ہے، اس کے لیے 25 سیٹیں ہیں، اس کے لیے بھی مڈل ہو لیکن ایکسپرٹ ہو ان ہیوی ڈیوٹی مشینری مینٹیننس کا، اس کے لیے بھی 18 سے 30 سال جو ہے وہ ایج ہے۔ اس کے بعد جو ہے ڈرائیور LTV کی جابز ہیں، اس کے لیے 75 سیٹس ہیں، اس کے لیے بھی مڈل کیا ہو، کار یا LTV لائسنس جو ہے وہ اس کے پاس لازمی ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اس کے لیے 20 سے 35 سال جو ہے وہ ایج ہے، اور کم از کم 1 سال کا جو ہے وہ تجربہ اس کے لیے ریکوائر ہے۔ اس کے بعد 17 نمبر پر جو ہے وہ آفس اٹینڈنٹ کی جابز ہیں، یہ 13 سیٹیں ہیں، اس کے لیے مڈل پاس اور عمر جو ہے وہ 18 سے 30 سال ہو۔ اس کے بعد جو 18 نمبر پر سیکیورٹی گارڈ کی 80 جابز ہیں، 80 اسامیاں ہیں، اس کے لیے بھی مڈل پاس ہو اور اچھی اس کی فزیک ہو، اور 18 سے 40 سال جو ہے اس کے لیے بھی عمر جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ٹوٹل اگر آپ ان کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 822 822 اسامیاں بنتی ہیں۔ اس کے بعد ہم کچھ انسٹرکشن جو ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں کہ اگر آپ یہ تمام مراحل سے گزر کے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے تو 4 سے 6 ماہ کی آپ کی آن ہینڈس ٹریننگ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ایج میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، اور اگر آپ فزیکل سٹینڈرڈز کے بارے میں بات کریں تو اس کے لیے رننگ جو ہے وہ مردوں کے لیے 1 میل ہے 8 منٹ میں، اور خواتین کے لیے 10 منٹ میں 1 میل ہے۔ ہائٹ کی بات کریں تو مردوں کے لیے 5 فٹ 4 انچ اور خواتین کے لیے 5 فٹ جو ہے۔ سٹ اپس اینڈ پش اپس کی بات کریں تو 25 پر منٹس ہیں۔ اس کے علاوہ چیسٹ کی بات کریں تو چیسٹ جو ہے وہ مرد حضرات کے لیے 33 انچ سے کم نہ ہو۔ اس کے بعد آپ یہ سارا پڑھ سکتے ہیں، اس کو پاز کر کے ویڈیو کو، میڈیکل اسکریننگ نوٹ ہے، یہ سارا آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو مزید ڈیٹیلز ہیں کہ اپلائی کس طرح سے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان ٹیسٹنگ سروس کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں سے اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کریں، ڈپازٹ سلپ ڈاؤن لوڈ کریں متعلقہ ویکنسی کے لیے۔ اس کے بعد آپ جو ہے متعلقہ فیس جو ہے اس کو HBL یا UBL کی کسی بھی آن لائن برانچ میں جمع کروائیں۔ اس کے بعد جو آپ کا ڈاؤن لوڈ کردہ اپلیکیشن فارم ہے اس کو آپ اچھی طرح سے فل آؤٹ کریں، اور اس کے ساتھ آپ PTS کی جو ڈپازٹ سلپ ہے ان اوریجنل اس کو آپ ارسال کر دیں پاکستان ٹیسٹنگ سروس کی جو ایڈریس ہے اس کے اوپر، جو کہ PTS ہیڈ کوارٹر 3rd فلور عدیل پلازا فضل حق روڈ بلو ایریا اسلام آباد ہے۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ PTS جو ہے وہ جو لیٹ اپلیکیشنز ریسیو ہوں گی کسی بھی وجہ سے ہوں، چاہے وہ کوریئر سروسز کی وجہ سے ہوں، ان کے لیے PTS ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو فیس ہوگی یہ نان ریفنڈیبل ہوگی، نان ٹرانسفریبل ہوگی، اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے ان تمام ویکنسیز کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ رکھی ہے پاکستان ٹیسٹنگ سروس نے وہ ہے 12 تاریخ سپتمبر کی 2023۔ وش یو آل دا بیسٹ۔ اللہ حافظ۔